فرمایا جب ہمارا 12واں آئے گا یہ دنیا کا سارا پانی خشک ہو جائے گا. دنیا کا پانی یہ جو پانی ہے خشک ہو جائے گا. یہی پانی ہوگا جو اس وقت ان کی خود بھی پیئیں گے اور ان کے ماننے والے بھی. اب جو اب آگے رجت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یعنی جس کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہو رہی تھی بہت خوش ہوا. اچھا جب یہ بہت خوش ہو رہا تھا امام نے فرمایا اوپر دیکھ. اوپر ادھر تو ساکے وقت سے میں پڑھتا اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو یہ موجزات آل محمد میں بھی اگر اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا اوپر دیکھ. اب جو داؤد نے اوپر دیکھا وہاں گھوڑے ہیں جن کے پر ہیں پروں والے گھوڑے ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں. گھوڑے اور ہوا میں. یہ کہتا ہے جب میں نے ان گھوڑوں کو دیکھا ہوا میں کھڑے ہیں فوراً وہی سوال ہے مولا یہ گھوڑے کیوں کیوں فرمایا جو میرے 12ویں کی فوج ہوگی. اللہ اکبر. یہ ان کے لیے وہ ان پہ سواری کریں گے اور یہ برق رفتار پوری جہاں بھی وہ پہنچنا چاہیں گے ان کی پھروں میں اتنی طاقت ہو جائے گی. یہ تو بطور نمونہ دکھایا نا تمہیں. اتنی ان میں طاقت آ جائے گی پھروں میں اس پوری عالمین کے کسی بھی جگہ وہ پہنچنا چاہے تو چشم سفر میں وہاں پہنچ جائے گی. امام تو جس پہ پتہ نہیں بیٹھیں گے ماننے والے اس پہ بیٹھے. اچھا یہ جو درمیان میں آئے میں ان کے ہاتھوں میں تلوار کون سی؟ تلوار جا برکا جا برسات جہاں سے انزلنا الحدید آیا وہاں کے لوہے کی تعریف میں علامہ سکتین صاحب نے فرمایا کہ اس کی لوہے کی تعریف میں امام نے فرمایا کہ وہاں کا لوہا جس سے ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی وہ امام کے ساتھی جو ناصرین ہوں گے مددگار ہوں گے لڑائی جنگ کریں گے. لڑائی ہوگی وہ میرا باقا لڑائی ہوگی اچھی خاصی ہوگی. ان کے ہاتھوں میں اسی لوہے کی تلواریں ہوں گی. اس لوہے کی تلوار کے بارے میں پوچھے مولا کیسی ہوگی؟ فرمایا ان میں یہ اثر ہوگا اگر وہ صرف تلوار پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. صرف رکھ دی جائے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے گا. پھر جب ایک مومن کے ہاتھ سے چلے گی اور پھر امام کے ہاتھ سے چلے گی یہ کہہ کے اس نے کہا مولا یہ تو 12ویں امام کے لیے ہے. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات کہتے ہو مولا یہ تو 12ویں والے جب آئیں گے 12واں فرمایا میرا بیٹا 12واں امام آئے گا ان کے ناصرین بھی ہوں گے. اب یہ مولا کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ یہی سوال میں ان پہ بیٹھ سکتا ہوں. جو سوال گھوڑے ہیں ان پہ بیٹھ سکتا ہوں. امام نے فرمایا اگر تم میں صلاحیت ہے تو بیٹھ سکتا ہوں. معلوم ہوتا ہے امام کے ساتھ وہ اٹھے گا جس میں صلاحیت ہوگی. امام کے معیار کی صلاحیت اس میں ہوگی. برکر سروات پڑھتے ہیں تھوڑا سا جناب علی کو کیا بنایا بات تو یاد یہ کیونکہ 10 دن ہم نے چلانا ہے آج ختم ہو جائے وہاں سے شروع کر دی. تو جب داماد بنائے تو حدود اضافی میں کون کون ہے؟
حدود اضافی میں جناب علی علیہ السلام کو میرے بھائیوں داماد بنائے تو داماد کی صحت کی لفظ کیا ہے؟ حدود اضافی. تو اس صحت سے کیا دوسرا کون سی حد آئی؟ بیوی سے کون سی حد آئی؟ باپ کی. باپ مصطفیٰ ہو گئے, بیوی سیدہ ہو گئی, شوہر علی ہو گیا. جب بیوی بھی ہے شوہر بھی ہے, بیٹوں کا تصور ہوگا یا نہیں؟ اور نہیں فرمایا. جب بیٹوں کا تصور ہوگا تو بیٹے کتنے؟ علی کے 11. تو سارے مل کے کتنے ہو گئے؟ 14. اللہ نے اپنا خاندان ہی 14 بنایا. شادی اب میرے بھائی ہیں, میں تو آپ کا خادم ہوں, کٹوں کی خواہ ہوں. سارے مل کے میں اللہ سے پوچھتا ہوں, اے اللہ یہ پورے بیٹے اور شوہر اور بیوی اور باپ یہ خاندان ان نسبتوں سے کیوں بنایا ہے تم نے؟ اچھا 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 ابھی نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہتی ہوں. چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ بات تیار ہو جائے میرے ساتھ. ابھی پہنچا اے اللہ یہ کیا بنایا تم نے؟ جناب علی کو داماد بنایا, بیوی بنایا, اور جناب رسول خدا کو بنایا. کیوں بنایا؟ اور بنا کے کیا کہا؟ یہ فاطمہ کا باپ ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے. بنایا داماد علی کو, مر کر فاطمہ بن گئی. یہ تو ویسے اے اللہ یہ سارا نظام تو نے کیوں بنایا؟ کیوں بنایا بابا؟ ہمیں دکھانے کے لیے؟ ہمیں دکھانے کے لیے نہیں ہے. کیا کیا ہے اپنی توحید بچانے کے لیے. ان کو یہ خاندان تو سارا بنایا ہے اپنی توحید بچانے کے لیے کہ مباہلے میں یہ نہیں ہوگے تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ مباہلے میں کون گئے؟ غور نہیں فرما رہے. قرآن تو کافی نہیں ہوا. جو اللہ کی سب سے بڑی دلیل تھی قرآن کو پیش کیا گیا. نصارہ نے 1 منٹ میں انکار کر دیا, نہیں مانتی. خاموشی نہ ماننے کی دلیل ہے, نہیں مانتی. اے اللہ اگر یہ نہ مانا گیا جو زندگی رسول میں قرآن کافی نہیں ہے, بعد میں کافی کہاں؟ اے اللہ آگے کیا بنے گا تیرا اگر آل محمد نہ ہوتے اور یہ رشتے نہ ہوتے؟ اگر یہ رشتے بنا کے نہ بھیجتا پھر کیا ہوتا؟ پھر کہہ سکتا تھا تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی لاتے, تم بھی نشان لاؤ ہم بھی لاتے, تم بھی نفس لاؤ ہم بھی لاتے. یہ کس کے لیے گئے تھے؟ کس کو بچانے کے لیے گئے تھے؟ کس کے ثبوت میں گئے ہیں؟ یہ رشتہ دار بن کے جو وہاں گئے ہیں سارے گئے ہیں. نہیں فرما رہے یہ سارا نظام خالق نے کس کے لیے بنایا؟ اپنی توحید بچانے کے. اگر آج یہ نہ ہوتے, کیونکہ جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے تو خود پیدا کیا, معلوم ہوتا ہے خود بنایا سب کچھ. نہ بغیر باپ کے پیدا کرتا, ابھی 2-3 منٹ ہے, نہ بغیر باپ کے پیدا کرتا, نہ یہ ابن اللہ کہا جاتا. ان کا باپ ہی نہیں ہے, لہذا ابن اللہ چلے اتنی. جس کا بھی باپ نہ ہو اس کا باپ اللہ ہے. یہ کون سا علم ہے؟ دیکھیں کتنی دیکھیں کتنے ہیں, لیکن آخر انہوں نے یہ کہنا تو تھا, کہہ دیا بن کے رسول اللہ کے سامنے. رسول اللہ نے کہا قرآن پیش کرو, انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یہ پوری آیت نہیں مانی ہے, آیت ہم نے کہا نہیں. اب اللہ نے کہا رسول اگر یہ آیات نہیں مانتے تم میری دلالت وجودی ہو, تو میری آیات وجودی ہو, آیات لفظی آئے پھر گئے تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی لاؤ. کون کہہ
خدا کا یہ کہنا تم بھی بیٹے لاؤ، روک کے جو ہماری شریعت ہمارے بیٹے بناتی ہے، طے کر دے تم بھی بیٹے لاؤ. کس کو کہے؟ اگر ہم میں سے کسی کو کہے تم بھی بیٹے لاؤ تو تم چنے نہ پیدا، پھر ویسے تم چنے نہ، پھر وہاں جائیں گے نا پہاڑوں میں چنے نہ اور نہیں کرنا. لہذا جتنے ہم لوگ ہیں کی توحید نہیں بچا سکتا، غیر معصوم وارث سے قرآن نہیں ہو سکتا. وارث سے قرآن ہونے کے لیے معصوم ہونا، توحید کو بچانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ معصوم. پھر یہ رشتے خالق نے غیر معصوم والے نہیں بنائے. کیسے رشتے بنائے؟ عصمت والے رشتے خود بنا. کیا کہا تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی، ایسے کیسے تجلی کے بیٹے؟ خدا کی قسم نہیں ہے، جب تک نہیں بنائے گا پورا یہ نظام نہیں بنائے گا یہ آیت آ نہیں سکتی. مجھ جیسے جاہل بھی کہے بولا کہ یہ کیا ہو گیا، ساروں کو بنا کے ان کو ایک کو منتخب کر دیا جو ہماری طرح بنے، ہماری طرح پیدا ہوئے. اچھا دیکھ سے سمجھ آ رہی ہے معلومات 14 نہ ہماری طرح آتے ہیں نہ پیدا ہوتے. اب کیا کہا تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی لاؤ. بیٹے گئے تو بیٹے کس نے بنائے؟ اس دعوات کو بنائے تو بیٹے آئے. تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی بیٹے لائے. تم بھی نساء لاؤ. نساء رشتے کو ظاہر نہیں کرتی، صرف کو ظاہر کرتی. نساء کی لفظ رشتے کو ظاہر نہیں کرتی، زوجہ کی لفظ رشتہ ظاہر کرتی ہے. نساء کی لفظ رشتے کو ظاہر نہیں کرتی، نساء کی لفظ صرف کو ظاہر کرتی ہے. لیکن نساء میں 3 رشتے ہوتے ہیں، زوجہ میں صرف ایک رشتہ ہوتا ہے. نساء میں 3 ہو، زوجہ بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے اور ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے. تو بیوی مباہلے میں صرف کی نمائندگی میں گئی. معلوم ہوا رسول کے گھر میں اس صنف کی کوئی مستور تھی. نہ بیویوں میں سے ایسی تھی نہ زوجوں میں سے گئی نہیں. اور آگے جناب علی کے صنف میں گئے، نفس رسول بنا. ذرا گہری لفظ سے سنا دوں، اگر آپ گھبرا نہیں گئے تو ابھی ٹائم ہے، شاید ابھی ٹائم ہے. گھر میں سامنے کوئی بہت تو نہیں لیکن تھوڑا لوگوں پورا کریں. یہ ہے کہ جناب علی کو کیا بنا کے بھیجا؟ نفس رسول. علی اس نفس رسول سے پہلے کیا ہے؟ نفس اللہ. اچھا وہ ابھی پھر بات کریں. نفس رسول بنایا جس میں مباہلے میں جناب علی کس مد میں گئے؟ مباہلے نفس رسول ہو کے اب انہوں نے دیکھا اب نانا میں بھی. اب یہاں بھی ایک بہت بڑا کل اگر آپ جان کر فرمائیں گے تو پھر اس میں ایک مناظرہ ہے وہ بھی میں سناؤں گا. تو جناب حسنین بیٹی بن کے گئے، بیوی نساء بن کے گئی بیوی باپ، اور جناب علی نفس رسول بن کے. انہوں نے کہا نہ تو نساء میں ہمارا کوئی داؤ لگتا ہے نہ ابنا میں، نفس رسول میں لگاؤ کہ نفس رسول سے مراد ہی خود رسول ہے. انفسنا سے مراد خود رسول ہے. یہی دیکھ رہے کہ کہنے والا کون ہے. کہنے والا وہ تو کسی دوسرے کے لیے کہے گا، اپنے لیے کہاں کہے گا. اگر رسول ہی مراد ہے تو پھر علی علیہ السلام کو رسول کے مد میں لے گئے. جناب علی گئے یا نہیں گئے؟ گئے ہیں. تو پھر کیا بن کے گئے؟ نفس رسول. بس بات طے ہو گیا. نفس رسول بنا کے
میرے بھائیوں اللہ نے خلافت کا مسئلہ حل کر دیا. ایسا کہوں بہادر جھگڑے بڑی بچا یہی تو جھگڑے اللہ بھی ایسا سے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں سارا جھگڑا ہی اسی پر. اللہ نے جناب علی کو نفس رسول بنایا اور جناب حسنین کو رسول کا اللہ نے بیٹا بنایا. جناب حسنین آج کے بعد رسول کے بیٹے ہیں, علی کے بیٹے, آج کے بعد رسول کے بھی بیٹے, دو طرح کے بیٹے, باپ کے بھی بیٹے, حضور کے بھی, رسول خدا کے بھی بیٹے. جناب علی نفس اللہ بھی ہے, آج سے نفس رسول بھی ہے. دہرایا جناب میں نے پھر دوہرا دوں جو نے حضرات وہ سماعت فرما لے, نفس رسول جناب علی کو بنا کے مسئلہ خلافت حل کر دیا اللہ نے کہ لوگوں موت آتی ہے نفس, اگر نفس باقی ہے تو موت ہے ہی نہیں. رسول کا تو نفس بھی باقی ہے, انہیں تو موت ہی نہیں آئی, خلافت کا انتخاب کہاں سے آیا؟ جب بات ذرا مشکل ہو گئے حوالہ ہاتھ رکھتے ہوئے ابھی تو رسول موجود ہے, نفس رسول میں موجود ہے نا یار. رسول کا تو انتقال ہی نہیں ہوا, انتقال کے بعد انتخاب ہوگا. حکیم کیسا ہے, کیسی خلافت بچائی ایسی دلیل دی ہے. رسول موجود اور جناب علی کو کہاں تک رکھا, 36 ہجری تک اس سارا نظام. اچھا اب ناراض ہو گیا نہ کیوں کیا نا, میں تو ایسی بات کی تھوڑی کر رہا ہوں. 36 ہجری میں ظاہری خلافت پہ آئی ہے, بند ہو گیا. ان کے زمانے کی بات پر نفس رسول باقی ہے. کتنی بڑی بات میں نے کی. جناب علی 36 ہجری تک زندہ ہیں, نفس رسول باقی ہے. ہو گیا ٹھیک ہے, مطلب ہو گیا یا نہیں. اب آگے 40 ہجری کو انتقال, اب جو انتقال ہوا اب وارث کوئی بیٹے. اب جو جناب حسنین وارث ہوں گے 40 ہجری میں وارث ہوں گے, 2 طرح کے وارث ہوں گے, اپنے باپ کے بھی وارث ہوں گے, رسول کے بھی وارث. آپ بھی انتخاب کا معاملہ کرتا سمجھ آئی نا. شاہجی میں کیا کہہ رہا, جناب حسنین سے کیا شروع ہوگی وراثت. میرا وارث کون ہوتا ہے بیٹا, اس لیے رسول کے وارث کون ہوگی جناب حسنین. بلا فاصل بیٹے وارث, جب بیٹے بلا فاصل موجود ہیں وراثت ان کو مل گئی تو باقیوں کے لیے ورثے کا تصور کہاں سے آیا. کتنی بڑی حکمت ہے. اس لیے اللہ نے جناب علی کو داماد بنا کے ایک بیٹے آئے یا اسی دامادی میں یا نہیں. آج فائدہ دیا بیٹوں نے یا نہیں دیا ہے, یہاں بیٹوں نے توحید بچائی. جب ان بڑی نجران نے دیکھا اگر یہ بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہو. بس اسی علی کی بیٹیاں بازار آئی. ماشاءاللہ سیدہ سکون فرمائے. روز یہی مسائل ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کو سناتے ہیں. ان دل کی بیٹیاں آئی, خدا کی قسم جب جناب علی جناب زینب عالیہ بیٹیوں کو لے جاتے تھے نا روضہ رسول پر, جناب عباس بھی ساتھ ہوتے, جناب علی آگے باقی چراغ رسول بجھاتے, چیخیں نکل جاتی قاضی ابن فاطمہ عباس کی, مولا میرے ہوتے ہوئے ہمت ہے کسی کی. تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی مسجد میں آیا, بابا میں جو موجود